अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा वीडियो ज़्यादातर दावत के ही लिहाज से हो, पैगाम पहुँचाने के लिहाज से हो, लेकिन कई बार ऐसे मसले आते हैं जिनका डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे हित में है, हमारे फ़ायदे में है कि उन बातों को भी डिस्कशन किया जाए। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि खुले तौर पे चीज़ों को डिस्कस किया जाए और अगर कोई बात गलत भी आ जाए तो फिर आप हमें करेक्ट करें या हमारी बातों का जो खुलासा है उस पे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नमाज है हमारी सलात 5 वक्त की, तो उसमें 2 वक्त की जो सलात है वो सिर्री है, मतलब खामोश रह करके पढ़ी जाती है, और 3 वक्त की जो सलात है वो जहरी है, यानी जोर से इमाम कलाम करते हैं। इसमें कुछ बातें, बहुत सारी बातें, फिकही बातें भी होगी, लेकिन इस्लाम जो है अद्दीन युस्रुन, बहुत ही आसान दीन है, फितरी दीन है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, जहन में आने वाली बात है और हमें हर मसले पे गौर फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला ने ज़ोहर की नमाज सिर्री रखी, उसकी एक ख़ास वजह है कि वो वक्त जो होता है वो मेहनत का वक्त होता है, काम का वक्त होता है, और उसमें से बीच में हमें वक्त निकालना पड़ता है नमाज के लिए। तो जाहिर सी बात है जहन हमारा मुंतशिर होगा, इधर उधर होगा, इसलिए बस वो फ़र्ज की अदायगी हो जाए, सिर्री नमाज हो, इंसान की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी तरह नमाज वो पढ़ ले, क्योंकि जब कलाम होगी तो उसमें कंसंट्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज़ोहर की नमाज सिर्री हो गई, फिर असर में भी इंसान मसरूफ़ रहता है, उसके जहन इधर उधर रहते हैं, काम में बिजी रहता है और वो छोड़ करके वो नमाज पढ़ने आता है। लेकिन मगरिब के वक्त ज़्यादातर लोग फ्री हो जाते हैं, चाहे वो मजदूर हो या कोई भी काम करने वाला लोग हो, किसी तरह का काम करने वाला, ज़्यादातर मेजोरिटी जो है मगरिब के वक्त से फारिग होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला मगरिब के वक्त कलाम करते हैं। वो छोटा ज़रूर होता है, लेकिन अल्लाह कलाम करते हैं, अल्लाह खिताब करते हैं, अल्लाह अपनी बातों को बताते हैं, अल्लाह हिदायत देते हैं, अल्लाह इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो छोटी इंस्ट्रक्शन होती है मगरिब के वक्त, चूँकि इंसान थका मांदा होता है, उसके काम का एंड होता है। अब आज ये ऐसा कि इंसान थोड़ा आराम भी कर लिया, हमने खाना भी खा लिया, मेंटली थोड़ा फ्री हो गए, अब अल्लाह मगरिब के कंपैरिजन में थोड़ा लंबा कलाम कर रहा है, बराह रास्त खिताब कर रहा है। वो अलग बात है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है या हम अरबी नहीं जानते, तो ये हमारी कमी है। ये अंडरस्टूड है कि अल्लाह जब कलाम कर रहा तो हमें समझ में आ रहा होगा। बेसिकली अल्लाह हमसे कलाम कर रहा है और कलाम की बहुत अहमियत है। कलाम की इतनी अहमियत है कि कुरान में ये आता है कि जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो, अदब से सुनो। अगर अल्लाह के कलाम पढ़ा जा रहा हो तो आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, इधर उधर ध्यान नहीं लगा सकते, अल्लाह के कलाम सुनेंगे। उसी तरह नमाज में जब अल्लाह कलाम कर रहा है तो हमारा कंसंट्रेशन कलाम के ऊपर होना चाहिए कि अल्लाह एक्चुअली हमसे कह क्या रहा है, अल्लाह क्या खिताब कर रहा है हमसे, कौन सी बातें हमें बता रहा है, कौन सी हिदायत दे रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, कायनात का रब है, हम उसके हुजूर खड़े हैं सर झुकाए हुए, और हमारा सारा ध्यान इस बात पे है कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह का कलाम क्या है। अब आइए फजर की बात। मैं इस वीडियो का जो टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ या इस वीडियो को जिस मकसद से बताना चाह रहा हूँ वो फजर के लिहाज से, फजर की सुन्नत की अहमियत के लिहाज से, क्योंकि हम इसमें बहुत बड़ी गलती भी कर रहे हैं और आपस में बहुत बड़ा तजाद भी है, लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। अब अल्लाह ताला जब इस्रा में कलाम कर लिया तो अल्लाह ताला अब हमें सुला दे रहे हैं कि भाई अब रात हो गई, सो जाओ, आराम करो, और फजर के टाइम में पूरी नींद पूरी करके बेहतरीन फ्रेश माइंड से आओ,
چونکہ اللہ اب اصل کلام کرنے والا ہے، اللہ اب اصل خطاب کرنے والا ہے، ایک لمبی خطاب ہوگی، لمبی گفتگو ہوگی، لمبی انسٹرکشن دی جائے گی، لمبی ہدایت ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے، فجر میں ہوگی یہ. اور فجر میں ہم بالکل فریش مائنڈ سے جا رہے ہیں. اب اس فجر کی نماز میں ایک خاص بات جو بتانے کی ہے وہ ہے فجر کی سنت، 2 رکعت سنت. اکثر ہم سنتے ہیں سنت کے بارے میں، کئی حدیثیں ہیں کہ فجر کی سنت کی بہت اہمیت ہے. مطلب اگر کوئی فجر کی سنت چھوڑ دے تو ایسا ہے جیسے اس نے لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ گنوا دیا. دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے جو 2 وقت کی فجر کی سنت پڑھے. تو اب ایک بات آپ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس کی سنت کی اہمیت اتنا زیادہ ہے اس کی فرض کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی. کیونکہ سنت فرض کے مقابل کبھی برابر نہیں ہو سکتی. فرض ہے، سنت ہے. بے شک سنت کا ثواب اگر ثواب کے ٹرمز میں دیکھیں، اگر کہیں کہ سنت پڑھنے کا ثواب ہمیں 10 لاکھ ملے گا تو فرض پڑھنے کا ثواب کروڑوں میں ہوگا، کئی کروڑ میں ہوگا. اس کی کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتی. تو سنت کی اہمیت کیوں ہے فجر کی؟ فجر کی سنت اہمیت اس لیے ہے کہ اللہ جب کلام کرے تو ہم مینٹلی پہلے پہنچ جائیں، تاکہ ہمیں سنت کی بھی اہمیت اسی لیے بتائی جا رہی تاکہ ہم سنت کی جب اہمیت دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم پہلے پہنچیں گے اور سنت ادا کر کے اطمینان سے فارغ ہو جائیں گے، تاکہ تکبیر اولیٰ سے ہی ہماری شرکت ہو جائے گی، تاکہ کوئی ایک ورڈ بھی اللہ کے کلام بھی ہم سے چھوٹے گا نہیں. چونکہ بہت بڑی بات ہونے والی ہے، اللہ خود کلام کرنے والا ہے. تو جب اللہ کا کلام ہوگا، جب اللہ رب الکائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ جب کلام کرے گا تو کیا ہماری یہ ضرورت، یہ ہمت کہ ہم کوئی اور کام کریں؟ کوئی اور کام؟ بھائی اللہ کلام کر رہا ہے، اس کائنات کا رب کلام کر رہا ہے، اس کائنات کا رب ہم سے بات کر رہا ہے، اور ہماری یہ ضرورت کہ ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں؟ کوئی ایکسکیوز نہیں ہو سکتا. ایون اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ اب 1 منٹ میں فرض نماز شروع ہونے والی ہے فجر کی، 1 ہی منٹ ہے اور اس 1 منٹ میں 2 رکعت نماز پوری نہیں ہو سکتی، تو بھی ہم سنت کی نیت نہیں باندھ سکتے. ہمارے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے 2 منٹ یا اس سے زیادہ، جس میں ہم تکبیر ہونے سے پہلے سنت ادا کر لیں، ورنہ یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا اس کا اندازہ نہیں. چونکہ آپ فرض کے اوپر، اللہ کے کلام کے اوپر سنت نماز کو فوقیت نہیں دے سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زیادہ ثواب کمانے کے چکر میں گناہی کر بیٹھے؟ میں حیرت کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، کیوں وہ 1 رکعت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد وہ آ رہے ہیں اور سنت نماز پڑھ رہے ہیں، اور سنت پڑھتے پڑھتے فرض کی سلام پھیر دی جا رہی ہے. کس طرح کی ذہنیت ہے؟ کیا دماغ ہمارا کام نہیں کرتا؟ کیا ہم لاجیکل نہیں ہیں؟ کیا ہم سوچتے نہیں؟ کیا ہم پریکٹیکل نہیں ہیں؟ ہم خود کہہ رہے ہیں، بار بار ہم اللہ کی کلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جب میری کلام جب پڑھی جائے تو تم خاموشی سے سنو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ کلام اگر پہاڑ پہ نازل ہوتی تو تم دیکھتے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ کتنا اس کلام کا ادب، اس کلام کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ جب وہ کلام پڑھی جائے، ایون بغیر نماز کے بھی کہیں پہ اگر وہ کلام پڑھی جا رہی ہے تو اگر آپ وہاں پہ ہیں تو آپ اگر کچھ اور کر رہے ہیں تو وہ کر کے آپ کو قرآن سننا ہے، اور نہیں تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں، یا پھر آپ اپنا الگ الگ قرآن پڑھ رہے ہو، ایک الگ بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہو کہ کہیں پہ خطاب ہو رہا ہو، اللہ کا کلام ہو رہا ہو اور آپ کچھ اور کام کر رہے ہیں. تو کئی بار ہماری غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم جسے نیک کام کر رہے ہیں وہ کہیں غلط ہی کام نہ ہو جائے. آپ اس پہ ضرور کمنٹ کریں، اس پہ بتائیں کہ کیا سنت کی نیت ہم باندھ سکتے ہیں جب اللہ کلام کر رہا ہو؟ کیا ہم سنت پڑھ سکتے ہیں جب اللہ کلام کر رہا ہو؟ اللہ ہم سے مخاطب ہے، ہم سے کلام کر رہا ہے. اس کی ادب کا لیول یہ ہے
کہ اللہ کلام کر رہا اور ہماری یہ ضرورت کہ ہم کچھ اور کر رہے ہوں. تو سنت کی اہمیت بے شک ہے. آپ وقت سے پہلے آئیں, آپ سنت پڑھ کر کے آپ مینٹلی پریپیئرڈ رہیں کہ اللہ کا کلام شروع ہونے والا ہے. اور اگر آپ لیٹ ہو گئے تو پھر سنت آپ فرض کے بعد پڑھیں. اللہ کا کلام چل رہا ہو, فجر کی نماز چل رہی ہو, فرض چل رہا ہو, اور آپ نیت باندھ رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کا کلام چل رہا ہے اور آپ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ سنت پڑھ رہے ہیں, یہ سراسر گناہ ہوگا, ثواب ہو ہی نہیں سکتا. یہ عقل سے پرے چیز ہے, چاہے لاکھ کوئی دلیل دے دے, یہ عقل سے پرے چیز ہے. سنت کی اہمیت بے شک ہے, تو ہمیں سنت کے لیے پہلے پہنچنا چاہیے. اسی لیے ہے اہمیت تاکہ ہم پہلے پہنچیں. یہ ایک واحد بات ہے, اہمیت ہے اس لیے تاکہ ہم اس کلام کو سننے کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہو جائیں, ہم پہلے پہنچیں اور ہم پہلے صف میں یا جو بھی جگہ ملے وہاں ہم اللہ کی کلام غور سے سنیں, تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا. اس میں ہمارے لیے ہماری پریشانیوں کا سولوشن ہے. کبھی ہم ذہن میں کوئی سوال سوچ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کو امام وہی قرات کرے گا, اللہ ہمارے بھی دلوں کا حال جان رہا ہے, جس میں ہماری پریشانی کا سولوشن ہوگا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.